بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں یہ سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو اور ان کا وقت لینا چاہو تو اس سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ و خیرات کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو واپس لے لیا اور حکم دیا گیا کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن جب یہ حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تنہائی میں گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دو، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 1 دینار سونے کی اشرفی صدقہ کی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات کیے تنہائی میں۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توحید اور توحید کی گواہی دینا اصل وفا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کی گواہی دینا، یہ وفا ہے۔ آپ نے عرض کی، فساد کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کفر اور شرک۔ کائنات کا سب سے بڑا فساد وہ کفر اور شرک ہے، اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا فساد۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک اور کفر کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی، حق کیا ہے؟ حق ایک ہوتا ہے سچ اور ایک ہوتا ہے حق۔ حق جو ہے یہ سچ سے اگلی منزل ہے۔ مثلا کوئی آ کر آپ کو سچ بات بتائے کہ یوں ہو گیا ہے، اس سچ بات کی آپ تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد جب وہ سچ بات سچ ثابت ہو جائے تو آپ کے نزدیک وہ سچ حق ہو جائے گا، آپ کہیں گے اس نے حق کہا ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ تو سچ سے اگلی منزل ہے حق۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی، حق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن، اسلام اور ولایت جب تمہیں ملے، 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ قرآن حق ہے، اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں، قرآن حق ہے، دین اسلام حق ہے، اور اے علی تمہیں ولایت دی جائے گی یہ بات بھی حق ہے، تمہاری ولایت میں کوئی شک اور شبہ نہیں، تمہیں ولایت ملے گی، اور ولایت جب تمہیں ملے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ ولایت حق ہے جو آپ کو ملے گی، تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی، مجھ پر کیا لازم ہے؟ مجھ پر کیا لازم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ولیوں کے سردار ہیں، حضرت علی کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، ولیوں کے سردار ہیں۔ جب ولایت کا مسئلہ سنا، عرض کرنے لگے مجھ پر کیا لازم؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، اصل یہی ہے۔ عرض کرنے لگے، حیلہ کیا ہے؟ حیلہ یعنی تدبیر،
جب ہم کسی کام کے لیے حیلہ یا تدبیر سوچنے لگتے ہیں، کوششیں کرنے لگتے ہیں، تو حضرت علی نے اس کی حقیقت پوچھی، اس کی اصل پوچھی کہ تدبیر، حیلہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ترک حیلہ ہے۔ اللہ اکبر، بڑی گہری بات ہے۔ تدبیر کو ترک کر دینا اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، فرمایا یہ حیلہ ہے، یہ تدبیر ہے۔ یعنی سب سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے، لیکن یہ دل و جان سے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ اور ایک انسان جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتا، تو اللہ غیب سے اس کے سارے کام بنا دیتا ہے، سارے کام بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ عرض کی حیلہ کیا ہے؟ فرمائے ترک حیلہ۔ عرض کی میں کس طرح دعا مانگوں، میں اپنے رب سے مانگوں تو کس طرح مانگوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ۔ جب تم رب سے مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہارا رب دینے پر قادر ہے، سن رہا ہے اور وہ عطا فرمائے گا۔ تو جب تم صدق اور یقین کے ساتھ مانگو گے، اللہ عطا فرمائے گا۔ عرض کی کیا مانگوں، کیسے مانگوں؟ صدق و یقین کے ساتھ۔ پھر عرض کی کیا مانگوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاقبت، آخرت، عاقبت۔ فرمایا عاقبت مانگو، دنیا تو فانی شے ہے، مانگنا ہے تو رب سے آخرت مانگو، آخرت کی نعمتیں مانگو۔ حضرت علی المرتضی عرض کرنے لگے نجات کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ اور رزق حلال، یعنی ہمیشہ سچ بولو اور حلال کھاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ مختصر سوال، نجات کس طرح حاصل ہوگی؟ مختصر جواب، ہمیشہ سچ بولو اور حلال کھاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا برعکس کیا ہوگا؟ جو جھوٹ بولے گا اور حرام کھائے گا، اس کی عقل تو یہ کہہ رہی ہوگی کہ کامیاب ہو جاؤ گے، آسائشیں پا جاؤ گے، نہیں، آخرکار ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ حضرت علی عرض کر رہے ہیں نجات کس طرح پاؤں، نجات کس طرح حاصل کروں؟ تو فرمایا ہمیشہ سچ بولو اور اس کے حلال کھاؤ۔ عرض کی سرور کیا ہے؟ سرور، حقیقی خوشی۔ عرض کی سرور کیا ہے؟ فرمائے جنت۔ اصل سرور تو جنت ہے۔ دنیا کے اندر تو انسان کے پاس خوشی آتی ہے، اس کے بعد غم آ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر خوشی غم کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل سرور کہاں ہے؟ جنت۔ عرض کی سرور کیا ہے؟ فرمائے جنت۔ عرض کی راحت کیا ہے؟ جنت سے بھی بڑھ کر ایک نعمت ہے، جنت سے بھی بڑھ کر۔ عرض کی سرور کیا ہے؟ فرمائے جنت۔ عرض کی راحت کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا دیدار۔ جب مسلمان اللہ کا دیدار کریں گے جنت میں، تو انہیں وہ راحت، وہ سکون، وہ خوشی حاصل ہوگی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ساری کی ساری چیزیں کس میں پوشیدہ ہیں؟ انہی سوالات میں سے ایک سوال کیا تھا؟ مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ، اس کے رسول کی اطاعت۔ اور آیت میں بھی یہ فرمایا گیا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے نجات پا جاؤ گے، جنت ٹھکانہ ہوگا، اور جنت میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔